मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों पे कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकता। देखो ये आशिकी होती है, आशिकी। इश्क करने वालों की जिंदगी बदलती है, जिंदगी में इनकलाब आता है। अगर अब आप इजाजत दें तो आखिरी बात के तौर पे एक हदीस पढ़ो, सब लोग शरीक रहेंगे इस हदीस में। एक हदीस पढ़ता हूँ और अपने अल्फाज के जामे में पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो सब। इश्क कर लो हुजूर से, हुजूर से। मेरा मशवरा है, हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क करो। सारी दुनिया आपके पीछे होगी, आप हुजूर और आप हुजूर के इश्क की वजह से सबसे आगे। ये इमाम अहमद रजा के जो डंके बज रहे हैं, क्या इनके दौर में और आलिम लोग नहीं थे? अल्लामा लोग नहीं थे? मुफक्किर लोग नहीं थे? खतीब लोग नहीं थे? अदीब लोग नहीं थे? किताबें लिखने वाले लोग नहीं थे? ये अहमद रजा का डंका क्यों बज रहा है? तो आलिम थे, मुफक्किर थे, खतीब थे, फकीह थे, अदीब थे, शेखुल हदीस थे, लेकिन अहमद रजा जैसा आशिक नहीं था ना। वो कैसा आशिक था? वो कैसा आशिक था? वो कैसा आशिक? मुझे मेरा दिल मचल रहा है बरेली की तरफ कि वो कैसा आशिक था। बताऊं कैसा आशिक था? आदमी को जब गम होता है, समझो आपकी, आदमी को जब गम होता है तो क्या कहता है? आह। क्या कहता है? आह, है ना? समझते हो कि नहीं समझते हो? नौजवानों को समझाना बहुत आसान है, मेरे जवान बड़े आशिक हैं माशाल्लाह। बोलो जब गम होता है तो आह करता है कि नहीं इंसान? आह करता है गम में। वो इतना बागैरत आशिक था, वो गम में भी किसी के नाम पे आह कहना नहीं जानता था। वो आह भी कहता तो अपने महबूब के नाम पे आह कहता। और क्या कहता? अल्लाह अकबर। वो आह भी कहता तो किसके नाम पे कहता? मदीने वाले आका के नाम पे कहता अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद तो पहुंचेंगे। इतना तो हो कोई कि आह करे दिल से, गम में आह भी नबी के नाम पे। और जब वो खुश होता तो खुशी में वाह कहता, वाह। लेकिन वाह भी न शायरों के नाम पे, न खतीबों के नाम पे, न अदीबों के नाम पे, न बादशाहों के नाम पे, न दुनिया के नाम पे, न दुनियादारों के नाम पे। वो खुश होकर वाह कहता तो वाह भी अपने नबी के नाम पे कहता और यूं कहता, वाह क्या जूदो करम है, शरीफ तेरा नहीं सुनता ही नहीं मानने वाला तेरा। और जब वाह कहता तो किस शान से कहता? क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी, वाह वाह। कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी, वाह वाह। अल्लाह अकबर। आशिक बन जाओ भाई, आशिक। सबके लिए रोया, मशवरा दे के जा रहा हूं, मुझे दुआ दोगे करके देखना। हुजूर के लिए रो के देखो, हुजूर के लिए रो के देखो। हुजूर के लिए रोगे ना, ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आस्तीन से आंसू पोंछ रहा है। सबकी मोहब्बत में गिरे हुए आंसू खाक नशीन हो जाते हैं, और हुजूर के इश्क में गिरे हुए आंसू अर्श नशीन हो जाते हैं। सबके लिए रोया, उनके लिए रो के देखो। सबके लिए गाया, उनके लिए भी कुछ गा के देखो। दमे वापसी तक तेरे गीत गाऊं, मोहम्मद मुमज्जद पुकारा करूंगी। आइए जवान का जिक्र कर लेते जो हदीस पढ़ने वाला था, वरना बात लंबी होती जा रही है, समेटना चाहता हूँ, लंबी होती जा। हदीस सुनने आखिरी में जो पढ़ना चाहता था, इसको मफहूम के तौर पर अपने अल्फाज के जामे में पढ़ने लगा हूँ। सब ध्यान से सुनो। एक जवान था, खुश नसीब जवान, और जवानी में उसको हुजूर से इश्क हो गया। बड़ी नेमत है, मांगो इश्क मांगो। अकेले आशिक रहता है ना तो ऐसा लगता है कोई साथ साथ उसके साथ चल रहा है। आशिक को कोई सताता है तो लगता है कि किसी ने सीने पे तसल्ली के लिए हाथ रखा है। घर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ भरा हो। हर इश्क में बेवफाई है, हर इश्क में बेवफाई है। हुजूर के इश्क में बेवफाई नहीं। क्या इश्क है? बन जाओ, आशिक बन जाओ, दुनिया कदमों पे ना झुके। मुझे पकड़िए, जो सजा देना चाहो, लेकिन आशिक रस्मी इसमी नहीं, हकीकी बन के देखो। कैसा आशिक? सुन लो आशिक की दास्तान। इश्क में कुर्बानी देनी पड़ती है। इश्क में नबी को तकलीफ देने वाली चीजें छोड़नी पड़ती। बस एक ही काम करना है, जो उनको तकलीफ दे वो छोड़ दो, जो वो हुक्म दे उस पर अमल करो, तुम हो गए आशिक। ठीक, अब फिर उस पर इनाम क्या होगा सुनो। एक जवान था,
उसे हुजूर से इश्क है, और उसने बार बार हुजूर को नहीं देखा, एक ही बार देखा हुजूर को। कितनी बार? एक ही बार। अब मेरे आका थे ही ऐसे, जो देख लेता था वो दीवाना हो जाता। कैसे थे आका? मेरे इमाम कहते सरताब कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल दहन फूल ज़दन फूल बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, दंदान लबो जुल्फ रुखे शाक फिदाई है, दुर्र अदल लाले यमन मुश्क खुतन फूल, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुन पाका, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखुन पाका, इतना भी महे नौ पे ना है चरखे कुहन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, वो कमाल हुस्न हुजूर है ये गुमान नक्स जहां नहीं, ये कमाल हुस्न हुजूर है ये गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है यही शम्मा है कि धुआं नहीं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। और मेरे इमाम कहते हैं अल्लाह अकबर, क्या हुस्न है उनके पास, कहते वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते फूल जिनसे, इल्म वालों की तवज्जो, वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, मेरे नबी के होंठ इतने नाजुक फूल है कि उन फूलों से हजारों फूल झड़ते हैं। याद रखना, फूलों से कभी फूल नहीं झड़ते, लेकिन मुस्तफा जान रहमत के होंठ वो फूल है जिनसे हजारों फूल झड़ते, कहते हैं वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजार झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है, गुलाब गुलशन में देखे। और बुलबुलो जाओ गुलशन को गुलाब में देख लो, लेकिन पूरा गुलशन अगर किसी गुलाब में अकेले देखना चाहो तो मुस्तफा जाने रहमत की शक्ल देखो। हुजूर का चेहरा देखा, आशिक हो गया। अब हुजूर कलमा पढ़ा, अच्छा आशिक हुआ, मुसलमान हुआ। अब ध्यान देना, आशिक हुआ, नहीं समझ रहे, कोई बात नहीं, आशिक हुआ, बोलो भाई, मुसलमान हुआ। आशिक हुआ, पहले क्या छोड़ा? अपना मजहब छोड़ा। इश्क का दस्तूर है, जब जुलेखा को इश्क हुआ, ज़लीखा को, तलफ्फुज़ में नहीं उलझाता, असल तलफ्फुज़ तो ज़लीखा ही कहा जाता है। ज़लीखा को जब इश्क हुआ हजरत यूसुफ से, तो ज़लीखा ने अपना बुत तोड़ दिया, ज़लीखा ने अपना बुत तोड़ दिया। क्या कहा? यूसुफ तुझसे इश्क हुआ तो तेरे खुदा से भी प्यार हो गया है, तवज्जो, तुझसे इश्क हुआ तो तेरे खुदा से भी प्यार हो गया। अब मैंने अपना बुत तोड़ दिया, जो मेरे महबूब का खुदा है वही मेरा खुदा है। देख रहे हैं, इसीलिए हुजूर से इश्क करो, हुजूर से इश्क। अल्लाह कलमा पड़ा, मुसलमान। किसी जालिम ने जाकर उसके घर पे चुगली कर दी कि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया, माज़अल्लाह, और वो मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक हो गया, दीवाना हो गया। ये चूंकि जवान, इनका नाम था अब्दुल्ला, ये जवान चूंकि बचपने में यतीम हो गए थे, माँ बेवा हो गई थी जवानी में, पर चच्चा ने पाला था। जैसे ही घर आए, चच्चा ने अस्तीन चढ़ाई, मैंने सुना कि तू मुर्तद हो गया। अब्दुल्ला ने कहा चच्चा नहीं, मैं मुर्तद नहीं हुआ, मुर्तद तो मैं पहले था ना चच्चा, अभी मैं मोमिन हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया, मोमिन हो गया, मुर्तद नहीं हुआ। छोड़ दे उनको, देखो हुजूर को छुड़वाने की बात, छोड़ दे उनको, छोड़ना नहीं छोड़ता, उनको नहीं छोड़ सकते। चच्चा तुम देख लो तो तुम भी जानो कि वो क्या हस्ती है, उनको नहीं छोड़ सकता, उनको नहीं छोड़ सकता। चच्चा ने अच्छा, आस्तीन चढ़ाई, डंडा निकाला, चाबुक निकाला, और जिस जिस चीज से मार सकता था हज़रत अब्दुल्ला को मार पड़ा। छोड़ उनको, छोड़ उनको, छोड़ उनको। अब्दुल्ला ने कहा तुम मार के मार डाल, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। रोज सुबह मार पड़ती है, किस लिए? गुनाह के लिए, हुजूर की मोहब्बत से। रोज मार खाते हैं, माँ पिटाई होती है, लेकिन कहते सब छोड़ूंगा, उनको नहीं छोड़ूंगा। एक जुमला कह के आगे बढ़ता हूं। अब्दुल्ला ने इश्क किया था, इतनी मार खा के भी हुजूर को छोड़ने तैयार नहीं थे। हम कैसे ना हंजाज हो गए, हमने गाने सुनकर हुजूर को छोड़ा,
मस्जिदें वीरान करके हुजूर को छोड़ा, सूद के हराम लुक़मे खा के हुजूर को छोड़ा, गंदी गंदी फिल्में देख के हुजूर को छोड़ा। मेरे भाइयों बताओ कैसे आशिक हो, बताओ रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे, क्या जवाब दोगे? अल्लाह अकबर। कोई तबसरा नहीं करता, बस इतना याद रखना, मार खा रहे, पिटाई हो रही, हुजूर को छोड़ने तैयार नहीं। चचा कहते हैं इश्क में और नफरतों में, मोहब्बत और नफरतों में जब जंग होती है तो नफरत हार जाती है, मोहब्बत जीत जाती है। चचा ने मारना छोड़ दिया। अब्दुल्ला रोज रात को हुजूर के लिए रोते, हुजूर की याद आती, रोते, याद आती, रोते। एक बात याद रखना, जिस दिन हुजूर की याद आए ना, उस दिन बहुत दुआ कर लिया करो। क्यों? क्योंकि हुजूर यूं ही याद नहीं आते, हुजूर यूं ही याद नहीं आते। जब हुजूर हमें गुंबदे खजरा में याद करते हैं तब वो हमें याद आते हैं। झारखंड वालों, आज गुंबदे खजरा में तुम्हें और मुझे याद किया गया होगा, तभी हुजूर याद आ गए हैं। आज अपना जिक्र हुआ होगा गुंबदे खजरा, ऐसा कहा जा रहा होगा कि फुला फुला नाम लेकर फुला फुला मेरे गुलाम है, उन्होंने याद किया वो याद आ गया, उन्होंने याद किया वो याद आ। और जब वो याद आते हैं और आदमी रोता है तो हजारों साल की नफली इबादत का वो मकाम नहीं है जो उनके इश्क में रोने का मकाम है। सबके लिए रोया, कभी उनके लिए भी रो, उनके लिए भी आंसू बहाओ, उनके लिए भी तड़पो। सबके लिए बिस्तर पे करवटें बदली, कभी उनके लिए बिस्तर पे करवटें बदल के देखो, कभी उनके लिए बेचैन होके देखो, बेकरार होके देखो। लोग कहते हैं वो ख्वाब में कैसे आते? मैंने कहा जो उनके लिए तड़पे, ख्वाब में आना जाना क्या, वो तो ऐसा रूह से पर्दा उठाते हैं कि तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात। उनसे बड़ा जाने वफा कौन है? बेवफा तो हम लोग हैं, दूर तो हम हुए हैं, बिक जाएंगे खुदी तो वो जलवा कहाँ नहीं। अपनी अदा को मिटा लो, हर जगह उनका जलवा मौजूद है। ये फूल उनका जलवा है, ये चांद उनका जलवा है, सितारों की अंजुमन उनका जलवा है, शफक का जमाल उनका जलवा है, वफक की सुर्खी उनका जलवा है। इमाम कहते हैं उन्हीं की बुमाया समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है। अल्लाह अकबर। वही जलवा शहर बशर है, वही अस्ताल में दैर है, वही लैर है, वही पैर है, वही पाक है, वही पार है। हर जगह उनका जलवा है। उनका कोई होकर तो देखे, आंख वाला जो तेरा बन के तमाशा देखे, आंख वाला तेरी जो बन कर तमाशा। लड़कियों पे पाप की नजरें डालोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? गंदी फिल्में देखोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? पेट में हराम लुक़मे डालोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? झूठ बोलोगे तो उनको कैसे देख सकोगे? बहरहाल अब्दुल्ला नाम का वो जवान रोज रात को रोता, हुजूर की याद आ रही, याद आ रही, याद आ रही। और सुबह को माँ के पास आता, अम्मी मेरे आका की मुझे याद आती है, माँ मैं जाऊं उनसे मिलने, मदीने जाऊं, मुझे याद आती है। माँ बेवा की माँ होती है, ममता का हाथ सर पे रख के कहती है, मेरे लाल अभी अभी तो तेरे चच्चा ने तुझे मारने पीटने से छोड़ा है, अगर तू जाने की बात करेगा वो तुझे फिर मारेगा। मैं माँ हूँ बेटा, बेवा हो गई हूँ और तेरे चच्चा ने तुझे पाला है, मेरे लाल न जाने की बात न कर। बहरहाल रोज का मामूल बन गया, रोज सुबह को आते माँ के कदम पकड़ते, अम्मी हुजूर से मिलने जाऊँगा हुजूर से मिलने। माँ कहती नहीं बेटा, तेरा चच्चा तुझे फिर मारेगा। एक दिन माँ ने सोचा ये रोज रात को आता है, रात को रोता है, सुबह को आता है, आज मैं इसको इजाजत दे देती हूँ। माँ की ममता को गवारा न हुआ, माँ ने कहा बेटा ठीक है, तेरे चच्चा से इजाजत ले और तेरा चच्चा अगर इजाजत दे दे तो तू जा और अपने नबी से मिल के फिर आ जाना। अब्दुल्ला चच्चा के पास आए, खड़े हो गए। चच्चा ने कहा क्या बात है, क्यों खड़ा है? चच्चा मेरे आका की बहुत याद आ रही है, अपने आका से मिलने जाना चाहता हूं। चच्चा इजाजत है मैं जाऊं अपने आका से मिलने? चच्चा ने कहा जा। अब गौर से सुनना जवानों, इश्क किसे कहते हैं, सीख लो, कुछ कुछ सीख लो। चच्चा ने कहा जा इजाजत है, इजाजत है, जा जा इजाजत है। खुश हो गए, फौरन का सुन ऐसे नहीं, अगर तू उनसे मिलने गया तेरे नबी से, कदम बाहर घर से निकाला, दोबारा वापस लौटकर मेरे घर में मत आना,
میرے گھر کے دروازے تیرے لیے بند ہے، مت آنا میرے گھر میں۔ میں اور تم ہوتے تو کیا کرتے؟ جو نبی کے عشق میں گانے اور فلم نہیں چھوڑ سکتے، حرام کام نہیں چھوڑ سکتے، لڑکیوں کی ناجائز دوستی نہیں چھوڑ سکتے، وہ اپنا گھر کیا چھوڑ سکتے تھے؟ لیکن وہ عاشق تھا عبداللہ، عاشق تھا، اس نے کہا چچا اگر اتنا سستے سودے میں نبی کی زیارت ہوتی ہے کہ تیرا گھر چھوڑ کر مجھے نبی کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں جانے دے، آج کے بعد واپس میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، میں چلا۔ چچا ڈر گیا، ارے یہ تو تیار ہو گیا۔ پھر اس نے مشکل شرط رکھی، تیری ماں سے پوچھ، تیرا باپ مر گیا تھا تو تیری پرورش میں نے کی، یہ پیسے یہ دولت یہ مال سب میرا ہے، میرا، تو مال دولت ساتھ نہیں لے جا سکتا، سب ایک ایک پائی نہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ عبداللہ نے کہا چچا اتنا سستا سودا، مال کی ایک ایک پائی رکھ کے جا رہا ہوں، اگر مال چھوڑنے سے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ چچا نے سوچا میں تو ہارتے جا رہا ہوں، پھر کہا ایسے نہیں، یہ جو تو نے بدن پہ کپڑے پہنے ہیں، کپڑے، یہ کپڑے بھی میرے دیے ہوئے ہیں، اٹھا کر کے دیکھو اس نیام، اٹھا کے دیکھو صحابہ کی داستان، عشق اس کی کہتے ہیں، عشق یہ عشق، صرف رسمی اس کی نہ بنو۔ چچا سگا کہہ رہا ہے یہ کپڑے میں نے دیے، اگر تجھے تیرے محبوب سے ملنے جانا ہے تو تجھے کپڑے اتار کے جانا پڑے گا۔ ایک جوان، ابتدائی جوانی، 16-17 سال کی جوانی، چچا کہہ رہا ہے خوبصورت جوان کو کپڑے اتار اور بغیر کپڑوں کے جا۔ کیا فیصلہ کرتا ہے؟ عشق، عشق، عشق سے۔ عبداللہ نے کہا چچا اگر کپڑے اتار دینے سے محبوب کی زیارت نصیب ہوگی تو میں تیرے کپڑے بھی تیرے گھر چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہوں۔ تاریخ کمائے، عبداللہ نے کپڑے اتار کے دے دی، سطر چھپایا، سطر چھپا کے ماں کے پاس گئے، امی دیکھو عشق نے یہ حال کیا، یہ عشق ہے۔ 10-20 روپے کی پھٹی ہوئی نوٹ ناٹ خاں کو دے کر عاشقوں کی فہرست میں نام لکھوانے کا خواب دیکھنے والوں، فجر کی نماز میں نیند کے شوق میں رات رات بھر سوتے پڑے رہ کر عشق کا خواب دیکھنے والوں، دیکھو یہ عشق ہے، کپڑے اتار دی۔ اگر یہ روایتوں میں نہیں آتا تو میں کبھی بیان نہ کرتا۔ کپڑے سطر چھپایا، پاک کا ماں دیکھو، ماں ماں ہوتی ہے، مسلمان نہیں ہوئی تھی لیکن ماں ماں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹا وہ تیرا چچا ہے، اسی نے تجھے بھی مجھے بھی پالا ہے، میں تو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، تو بچپنے میں یتیم ہو گیا تھا، اس کے احسانات ہیں، میں اس کو کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن ماں ہوں نا، میرا یہ دوپٹہ لے جلدی سے بھاگ جا، جلدی سے دوپٹہ لے کے بھاگ جا، یہ دوپٹے کو تو پہننے لگ جا۔ عبداللہ نے ماں کا دوپٹہ لیا اور ماں کا دوپٹہ لے کر اس کو 2 ٹکڑے کیے، ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے، اور 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے کو نیچے باندھا اور دوسرے ٹکڑے کو اوپر باندھا، اور اوپر باندھ کر چلے۔ اس دن سے ان کا لقب پڑ گیا عبداللہ ذوالفجادین، عبداللہ 2 ٹکڑے والا، یہ 2 چادر والا، 2 دوپٹے والا۔ اللہ وہ 2 ٹکڑے کیے، یہ عشق ہے، عشق۔ یہاں تو 3 بار، ایک دن میں 3 بار پیٹ بھر کے کھاؤ، موج موج کرو، گالی گلوچ کرو، سب پہ ظلم کرو، ہم سے بڑا کوئی عاشق رسول۔ لڑکیوں سے ناجائز تعلق، فون پہ لمبی لمبی گفتگو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو لڑکیوں سے ہنسی مذاق کرے گا، فحش مذاق، زنا کی باتیں، ایک لفظ کے بدلے میں اس کو 1000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا، ایک لفظ کے بدلے۔ کہاں ہو؟ دل سے دور۔ عبداللہ نے لگتی، اب سنو آگے، ماں چھوڑا، چچا چھوڑا، گھر چھوڑا، یہ بات میں جب میں آتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ قابو نہیں ہے۔ کچھ واقعات ایسے میں سوچتا ہوں کہ اگر لوگوں کے بور ہونے کا خوف نہ ہو تو میں اس کو ہر تقریر میں بیان کروں۔ کچھ واقعات ایسے ہیں جنہوں نے میری زندگی کو بدلا ہے، میری زندگی بدلا ہے۔ جب میں نے یہ واقعات پڑھے میری زندگی بدلا۔ میں کوئی بہت نیک متقی آدمی نہیں، لیکن دنیا سے جس دن کنارہ کشی کرنے کا دل ہوا اسی دن جب میں نے ان لوگوں کی زندگیاں پڑھی۔ یہ تو ایک عاشق ہے، ہزاروں عاشقوں کی زندگی ہم نے پڑھی، رات رات بھر پڑھی۔ اگر بتا دوں تو واللہ آپ اٹھ کر بھاگ جاؤ، ایسے ایسے عاشقوں کی داستان۔
عبداللہ نے سب چھوڑا، عشق رسول میں محبت رسول۔ آپ سے بھی کہتا ہوں عشق کرو گے گناہ چھوڑ۔ آپ کو ماں چھوڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کی ماں تو نبی کی کنیز ہے۔ آپ کو وطن چھوڑنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہجرت کا حکم نہیں ہے۔ کم سے کم صرف گناہ چھوڑ دو۔ چلو گناہ چھوڑ کر ہجرت کرتے ہیں، گناہ چھوڑنا بھی تو ہجرت ہے نا۔ حضور کی طرف چلتے ہیں، حضور سے عشق کرتے ہیں، ان سے دل لگاتے ہیں۔ جب گانے گنگنانے کو دل چاہے تو نعتیں پڑھ لیا کرو۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، استاد زمن نے لکھا، بڑے بڑے شعراء نے لکھا، نعتیں پڑھ لیا کرو۔ فلمیں دیکھنے کو جی چاہے سیرت پڑھ لیا کرو، کسی عاشق رسول کا بیان سن لیا کرو۔ چھوڑ دو گناہ، ان کی محبت میں گناہ چھوڑ دو۔ داڑھی منڈاتے تھے چھوڑ دو نا، کیونکہ بسترہ تمہارے گانوں پہ بعد میں چلتا ہے، یہ بسترہ حضور کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ حرام کاروبار چھوڑ دو، یہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ عبداللہ نے سب چھوڑا، پیدل چل رہے مدینہ شریف کی طرف۔ عبداللہ پیدل جا رہے، دماغ میں خیال ہے، عبداللہ تو نے ایک بار نبی سے ملاقات کی، وہ بھی سرسری۔ تو نے ان کے عشق میں چچا چھوڑا، گھر چھوڑا، مال چھوڑا، حتیٰ کہ تو نے کپڑے بھی اتار کے دے دیے۔ ایک دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر کے تو باندھ کے جا رہا ہے۔ اب تو جس کے لیے جا رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے، ایک ہی بار ملاقات ہوئی ہے تیری ان کی، اگر وہ تجھے نہیں پہچانیں گے تو کیا ہوگا؟ میں تو لوٹی گیا نا، محبوب نہ پہچانے تو میرے ہوگا کیا؟ یہ خیال آیا، لیکن فوراً عاشق نے جھٹک دیا، عبداللہ وہ پہچانے نہ پہچانے، تیرا کام عشق کرنا ہے، وہ جو چاہے کرے۔ عاشقوں کی عاشق سودے نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، عشق میں قربانی ہی دینی پڑتی ہے۔ روٹنے کا سبب تو تم جانو، ہم تو مصروف ہے منا۔ وہ جانے نہ جانے، وہ پہچانے نہ پہچانے، کہنے والے نے کہا نا سب کی ساقی پہ نظر ہو یہ ضروری ہے، مگر سب کی ساقی پہ نظر ہے یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں۔ ارے سب تقلید کرنے والے کو دیکھیں لیکن مقرر بھی سب کو دیکھیں یہ ضروری ہے، سب بانٹنے والے کو دیکھ رہے بانٹنے والا بھی سب کو دیکھیں یہ ضروری ہے۔ عبداللہ کے دل میں خیال ہے، عبداللہ ایک ملاقات ہے، وہ تجھے نہیں پہچانے تو عبداللہ نے کہا نہ پہچانے، میں عشق کرتا رہوں گا، وفا کرتا رہوں، وہ پہچانے نہ پہچانے، چلتے جا رہے۔ عبداللہ سب چھوڑ دیا، کس کے گھر رہے گا تو؟ اگر تجھے کسی کا گھر تجھے ملنا ہی نہیں ہے تو رہے گا کس کے گھر؟ وہ کچھ سوچ رہے ہیں، بہرحال لمبی نہیں کرتے، یہی کچھ سوچتے ہیں، اچانک مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کی شان، اللہ کا بھی کیا امتحان ہوتا ہے عاشقوں کے ساتھ، اللہ کی شان کیا امتحان ہے۔ عبداللہ پہنچے مدینہ منورہ میں تو آدھی رات گزر چکی تھی، آدھی رات کے بعد سب کے دروازے پر سب، اور اتنی کڑاکے کی سردی کے آدمی کانپ جائے۔ اب مدینہ شریف کی سردی بہت ماشاءاللہ ہوتی ہے، ابھی ایسی ماشاءاللہ ہوتی ہے اس دور میں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ٹھٹر رہے، جانتے ہیں نا دوپٹہ کتنا ہوتا ہے، دوپٹے کی حیثیت کیا، ٹھٹر رہے، کہاں جاؤ، آنکھ میں آنسو ہے، سب چھوڑ دیا ان کے لیے، کہاں جاؤ؟ خیال آیا ارے ایک مسجد ہے نا ان کی، اس مسجد میں چل جائے۔ جیسے مسجد میں داخل ہوئے، آئے اب یہاں تک عبداللہ کا کردار تھا قربانی کا، آگے دیکھو ان کا کرم، قربانی تم دو پھر کرم دیکھو، قربانی تم دو پھر ان کا کرم دیکھو۔ عبداللہ جیسے مسجد میں داخل ہوئے، کسی نے بڑھ کے لگا السلام علیکم عبداللہ، عبداللہ تجھے سلام ہو۔ عبداللہ نے دیکھا بھائی آپ کون ہو، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے بلال کہتے ہیں، میرا نام بلال ہے، اور آج عشاء کی نماز پڑھا کر جب اللہ کے رسول گھر جا رہے تھے تو مجھے کہا بلال آدھی رات کے بعد میرا ایک غلام آئے گا نوجوان، میرے عشق میں ماں کو چھوڑ کے، چچا کو چھوڑ کے، وطن کو چھوڑ کے 2 ٹکڑے اوڑھ کر آ رہا ہے، اس سے سردی مدینے کی برداشت نہیں ہوگی، تم رکنا اس کا انتظار کرنا، جب وہ مسجد میں قدم رکھے تو میرا یہ کمبل اس کو اٹھا دینا، کیونکہ اس سے سردی برداشت نہیں ہو سکتی، اس سے سردی برداشت نہیں، وہ برداشت نہیں کر پائے۔ عبداللہ پھوٹ کر بلال سے رکھ کے لو پڑ۔ عبداللہ تو سوچ رہا تھا نا
کہ وہ تجھے پہچانے گے کہ نہیں پہچانے گے. ارے وہ پہچانے نہ پہچانے کی بات تو کر رہا تھا. تو گھر سے نکلا تو بھی اس کی خبر ان کو ہے. اپنا کمبل پیر صاحب کی چادر مل جائے تو کیا مزہ ہوتا ہے. رومال مل جائے, قلم مل جائے, چپل جوتے ٹوپی مل جائے. سید الانبیاء اپنا کمبل جس کو اڑائے, یہ ہے حضور, یہ ہے چادر, یہ حضور. بلال سے لپٹ کے خوب روئے. بلال نے وہ کمبل اڑا دیا. اب عبداللہ کو انتظار ہے, صبح ہوگی, فجر ہوگی تو حضور آئے گی. فجر ہوئی, اذان دی گئی, جو آتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہوا, حضور آئے سیدھے مصلی پر. پتہ نہیں عبداللہ نے کیسے نماز پڑھی, بس این ہے عبداللہ نے کیسے نماز پڑھی ہے. تو عبداللہ کا دل جانے دھڑکتے ہوئے دل سے نماز پڑھی, نماز ہوئی. عبداللہ سلام پھیرنے کے بعد سوچتے ہیں کیسے بتاؤں گا کہ میں ہی عبداللہ ہوں. حضور نے نماز کے بعد سب کی طرف چہرہ کیا اور بیٹھ گئے, سب کو دیکھنے لگے. اور عبداللہ سے عبداللہ کیسے ہو, ٹھیک ہو عبداللہ کیسے ہو. بہت روئے. سوچا یہ کیسے بتاؤں کہ گھر چھوٹا, چچا چھوٹا, اماں چھوٹی, اب میں یہی رہوں گا, یہ کیسے بتاؤں. پر میں عبداللہ گھبرانا نہیں, پریشان نہیں ہونا, تیرا سب کچھ یہی ہے, تجھے کہیں چھوڑ کے جانے کی ضرورت, تو یہی رہنا. اور صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ, میرے عبداللہ کا خیال ہے, میرے عبداللہ یہ قربانی دینے کا سنا. میرے جو حضور جس کو کہتے ہیں میرا, جو پیا من بھائے وہی سواگن کہے, جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے, جس پہ نہ کچھ شکیہ وہ راگ. میرا کہلانے کے لیے اتنی قربانی دینی پڑتی, میرا کہلانے کے لیے اتنی قربانی. اب میرے عبداللہ کو کچھ نہیں کہنا, اس کا خیال رکھنا, اسے پیار دینا, کیونکہ میرے عشق میں یہ سب چھوڑ گیا ہے, اس کا خیال رکھنا. عبداللہ رہتے ہیں. عبداللہ ایک دن عبداللہ نے زور سے مسجد میں قرآن پڑھ دیا, زور سے. دوسرے نمازیں پڑھ رہے تھے, فاروق اعظم نے خوب ڈانٹ دیا زور سے. کیا زور سے قرآن پڑھتے, دوسروں کا خیال نہیں ہے. پوری زندگی اب کی کسی نے ڈانٹا نہیں تھا. عبداللہ کے بڑے ناز حضور اٹھاتے تھے نا, عبداللہ کے ناز حضور اٹھاتے تھے. جب ڈانٹ دیا نا, سوچا آج میں حضور سے ملاقات نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا, اگر حضور سے ملاقات ہوگی تو میں روؤں گا تو حضور پوچھیں گے کیوں رو رہا ہے, پھر بتانا پڑے گا کہ فاروق اعظم نے ڈانٹا ہے, تو حضور ان کو ڈانٹیں گے. میں حضور سے ملاقات نہیں کروں گا. چھپ کے بیٹھ گئے مسجد نبوی کے پیلر کے پیچھے. حضور آئے, جیسے منبر پہ حضور نے خطبہ دینا شروع کیا, جس کے لیے سب چھوڑا تھا, اب ان کو نہیں دیکھتے تو قرار ہی نہیں آتا, تو پیلر کے پیچھے چھپ کے حضور کو دیکھا. جیسے ہی دیکھا آنکھ میں آنسو آ گئے, رو پڑے. اتنا روئے, ہمک کر کے ہچکیاں بن گئی. ہچکیاں بندی تو حضور نے کہا کون رو رہا ہے. حضور نے پوچھا کون رو رہا ہے. تو عبداللہ نے ایسے پیلر کی طرف سے ایسے جیسے منہ جھانکا, تو حضور ان کو بلا لیتے تو بھی معراج تھی, لیکن عاشق کو کتنا نوازتے ہیں. حضور نے ان کے لیے منبر چھوڑا. حضور نے مجھے منبر دو لوگوں کے لیے چھوڑتے ہوئے حضور نظر آئے, یا تو اپنی آل کے لیے چھوڑا, یا تو اپنے عاشق کے ساتھ. حضور نے منبر چھوڑا اور منبر سے اتر کر ان کے پاس پہنچے اور سینے سے لگایا, اور وہ تو بچوں کی طرح ہمک کا. کیا عبداللہ کا نصیب ہے, رسول اللہ کا سینہ عبداللہ کے نصیب, حضور کا سینہ عبداللہ کا سر آنسو. اللہ اکبر, ہمک کے رو. کیوں رو رہے ہو عبداللہ, کیوں رو رہے ہو عبداللہ, بتاؤ کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے. فاروق اعظم نے کہا حضور میں نے اس کو ڈانٹا ہے. سرکار نے کہا عبداللہ, عمر یہ کچھ بھی کرے نا اس کو کرنے دینا, دیکھو قربانی کا سر, یہ کچھ بھی کرے اس کو کرنے, اس کو کوئی ڈانٹنا نہیں, یہ میرا عبداللہ ہے, عبداللہ میرا ہے. اب بہت لمبی داستان ہے حضرت عبداللہ کی. آخری یہ ہوا اس پر کہ جنگ تبوک کے موقع پر جب حضور مدینہ شریف سے تبوک گئے تو عبداللہ ساتھ ہی رہتے تھے, آگے پیچھے حضور کے رہتے تھے. جب حضور اونٹنی پہ چلتے تھے تو پیچھے پیچھے عبداللہ, کیونکہ ان کا کوئی نہیں تھا تو سب کچھ حضور ہی تھے, سب کچھ حضور ہی تھے. اور ہمارے بھی سب کچھ حضور ہی, سب کچھ حضور. مانو تو سب کچھ حضور ہی, گناہ چھوڑ تو سب کچھ حضور ہی, سب رشتے بے وفائے سب کچھ حضور ہی. اللہ کے بعد سب کچھ حضور ہی ہے. کوئی پرسان یا اپنا نہیں ہے یا رسول اللہ, جو اپنا ہے تو تو ہے اور باقی سب پر ہے.
ماں نہیں آئے گی قبر میں، باپ نہیں آئے گا، بھائی نہیں آئے گا، بیٹے نہیں آئیں گے، ماں نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا، حضور ہی قبر میں آئے گا۔ سب کچھ حضور، اللہ کے بعد سب کچھ حضور۔ تبوک پہنچے، عبداللہ کی طبیعت خراب ہو گئی، خراب نہیں بلکہ وہ بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے، بہت کوشش کی علاج کرنے کی، لیکن تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ ٹائم نہیں ملا، بیمار ہوئے اور انتقال۔ ابھی آگے کی روایت عبداللہ ابن مسعود سے سنو۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تبوک میں اپنے خیمے میں سو رہا تھا، اچانک میری نیند کھلی، میرا دل گھبرانے لگا، دل گھبرایا تو میں نے سوچا حضور سے مل لوں۔ آقا سے ملنے جیسے خیمے میں گیا تو حضور خیمے میں نہیں تھے، حضور صدیق اکبر کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے، فاروق اعظم کے خیمے میں گیا وہ بھی نہیں تھے۔ میں نے کہا اللہ خیر، کوئی اپنے خیمے میں نہیں ہے، جنگ کا موقع ہے، کیا ہو گیا؟ بس میں نکلا گھبرا کر تو دیکھا ایک بھیڑ لگی ہوئی تھی، سب بھیڑ تھی اور وہاں مشعلیں جل رہی تھی۔ میں جلدی سے دوڑ کے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ عبداللہ ذوالبجاجین کا انتقال ہو گیا۔ میں کھڑا ہو گیا، ساتھ میں بات ہو رہی تھی، غسل ہو چکا تھا، کفن پہنایا جا چکا تھا، بات ہو رہی تھی یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں نا جب بھی کوئی انتقال کرے تو اس کا رشتہ دار اس کی قبر میں ہوتے ہیں۔ عشق کا سلسلہ، لڑکیوں کے عشق کا سلسلہ جاننا ہے، ناجائز عشق کا سلسلہ جاننا ہے۔ دیکھو حضور سے عشق کا سلسلہ تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں آقا سے کہا صدیق اکبر نے یا رسول اللہ آپ کہتے ہیں نا کہ جس کا انتقال ہو اس کی قبر میں رشتہ دار اترے گا، اس کا تو کوئی رشتہ دار نہیں ہے آقا، کون اترے گا آپ حکم کرتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس کی قبر میں میں خود اتروں گا۔ لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور آتے ہیں، ارے عاشقوں کی قبر میں تو اتارنے کے لیے عاشق بعد میں آتا ہے، پہلے حضور خود آتا ہے، تو اس کی قبر میں میں خود اتروں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں حضور خود اترے قبر میں، خود اترے اور عبداللہ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا، لیکن اس دن میں دل پکڑ کے کہہ رہا تھا ہائے آج یہ عبداللہ کا انتقال نہیں ہوتا، میرا انتقال ہوتا، مجھے یہ شرف ملتا کہ حضور اپنی باہوں میں مجھے اٹھاتے اور قبر میں لٹاتے۔ حضور نے اپنی باہوں میں اٹھایا اور اٹھا کر کے کہا اے اللہ یہ میرا عاشق ہے عبداللہ۔ سب قیامت تک کہیں گے میں عاشق، میں عاشق، میں عاشق۔ عبداللہ تم کتنے خوش نصیب ہو۔ حضور کہہ رہے ہیں اے اللہ یہ عبداللہ میرا عاشق ہے اور تم گواہ رہنا اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا، میں اس سے راضی ہوں۔ یہ مقام ہے 1200 سے زائد کتاب لکھنے والا مجدد کہتا ہے حضور آپ راضی ہیں۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا غوث اعظم کہتا ہے حضور آپ راضی ہو جائیں۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے غریب نماز کہتے ہیں حضور میری تمنا ہے کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہاں حضور باؤں میں لے کے گئے اللہ یہ عبداللہ میرا عاشق ہے، یہ میرا عاشق ہے، میں اس سے راضی ہوں، اس نے مجھے کبھی ناراض نہیں کیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ کہہ کے حضور رو پڑے اور روتے روتے حضور کے چہرے سے آنسو نکل رہے تھے اور داڑھی سے لگ کر عبداللہ کے چہرے پر عبداللہ کے چہرے پر اور مشعل کی روشنی میں حضور کا چہرہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا اور میں رو رہا تھا، تمنا کر رہا تھا عبداللہ تیرے مقدر پہ قربان، کوئی قبر میں کیا لے جائے گا، کوئی قبر میں کیا لے جائے گا، کوئی قبر میں کیا لے جائے گا، تو کتنا خوش نصیب ہے، تو قبر میں حضور کے آنسو لے کر کے جا رہا ہے۔ قیامت میں کوئی کیا لے کے اٹھے گا، کوئی کیا لے کے اٹھے گا، تو اپنے کفن میں سجا کر حضور کے آنسو لے کے ہم تمنا کر رہے تھے کہ کاش عبداللہ ہم ہوتے۔ یہ عشق کا صلہ ہے، آؤ سب چھوڑ، عشق کرنا حضور سے سب چھوڑ، توبہ کرنا، جب بھی دل کوئی گناہ کرنے کو چاہے مت کرو، بس مومن مرنا ہے۔ امام کا فلسفہ ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے، یہ گناہ زنا شراب عیاشی آوارگی حرام یہ سب غیر ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، تم اتنا کر لو پھر آگے کرم کیا ہوگا۔ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ پاک میری گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو معاف کر دے، ہم سب کو اللہ عشق رسول دے، میری نسلوں کو آپ کی نسلوں کو عشق رسول دے، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو کرے۔ یا اللہ تو کچھ بنا مت بنا، عاشق
عاشق بنا دے، تیرے حبیب کا عاشق بنا دے۔ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، عبداللہ کے آنسوؤں کا واسطہ، عبداللہ کے دنیا سے جانے پہ حضور کے آنسوؤں کا واسطہ، اس مجمع میں جو بہنوں نے اور بھائیوں نے عشق رسول میں آنسو بہائے، ان کے آنسوؤں کا واسطہ اللہ میں سچا عاشق بنا دے، عشق مصطفیٰ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے، اس محفل کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔